کیا یتیم صرف وہی ہے کہ جو بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور وجہ سے بھی ہم کہیں کہ اس وجہ سے یہ بچے یتیم ہے؟ 3 طرح کے یتیم کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ایک تو وہ بچہ کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ بچہ کہ جس کو سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی ایک حدیث میں شعر کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم من مات والدہ بل انما الیتیم یتیم العلم والادب۔ سیکنڈ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے، یہ سیکنڈ۔ اور تیسری طرح کا یتیم وہ ہے، آرفن وہ ہے کہ جس کے پاس یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام تک خود کو پہنچا سکے۔ روایتوں میں ان افراد کو بھی جو غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں یتیم نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ ایک وہ بچہ جس کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے، کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا خیال رکھے۔ ایک وہ بچہ کہ جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اس کے لیے نالج کا انتظام کرے، یہ یتیم کی کفالت ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم یتیم وہ ہے کہ جس کے لیے اپنے امام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی کفالت کرنا ذمہ داری اللہ نے دی ہے علماء کو، اور اس بنا پر ان افراد کی بہت اہمیت ہے جو ان یتیموں کو جو غیبت کے دور میں زندگی گزاریں ان کی کفالت کریں۔ اور ہم سب کو بھی پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس طرح کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اب جو اس میں کچھ ایج کنڈیشن ہوتی جن کے والدین انتقال کر گئے تو بچے کی کچھ ایج، جس وقت تک بچہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے اس وقت تک ذمہ داری ہے بقیہ لوگوں کی کہ اس یتیم کا خیال رکھیں۔ اس میں لڑکی کے لیے یا لڑکے ظاہر ہے کہ پیروں پہ کھڑے ہو جانے سے مراد یہی ہے کہ اگر بچی ہے مثال کے طور پر تو وہ شادی تک اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ جب تک اپنی جاب میں نہ آ جائے، جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا آذوقہ خود فراہم نہ کر سکے، اس وقت تک ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔